بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اس آزاد اسلامی فلاحی ریاست ملک عزیز پاکستان کو فرنگی سامراج سے آزاد ہوئے 75 برس کا عرصہ گزر چکا اور ابھی 2 دن قبل ہی یوم آزادی گزرا ہے، لیکن قوم کی طرف سے آزادی اور جشن منانے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دل خون کے آنسو رویا کہ اس طرح مرد و زن کے ناچ گانوں کے مخلوط اجتماعات منعقد کیے بغیر بھی تو آزادی کا جشن منایا جا سکتا تھا۔ اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اسلاف کی قربانیاں اور شہداء کی شہادتیں اب آنے والی نئی نسل کے سامنے دھندلی سی پڑ گئی ہیں، یا شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ان 75 سالوں کے اس پار کے مسلمانوں نے اس آزادی کی کیا قیمت چکائی تھی۔ یہ آزادی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ کے مقام پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے قافلہ حریت نے اسلام کی سربلندی اور وطن کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید جیسے مقدس ترین ہستیاں خود بنفس نفیس انگریز کے خلاف میدان جہاد میں آئے۔ اس تحریک میں لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ تقریباً 50,000 علماء شہید ہوئے، اور پھر 1913 کی تحریک ریشمی رومال کے نتیجے میں ایک بار پھر ہزاروں مسلمانوں کو خاک و خون میں نہانا پڑا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور ان کے 4 شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیر گل اور سید حکیم نصرت حسین کو 4 سال تک کالا پانی کی جیل میں اس انسانیت سوز مظالم کا سامنا کرنا پڑا جسے سن کر دل دہل جائیں۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو 25 سال تک ملک بدر رہنا پڑا، اور پھر سینکڑوں تحریکیں چلیں، طویل قربانیوں اور ایک جہد مسلسل کے بعد بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان جیسی دولت ملی تھی۔ لیکن ہندوستان سے ہجرت کے لیے آنے والوں پر جو گزری ان مظالم کو بیان کرنے کی نہ زبان میں ہمت ہے اور نہ لکھنے کی قلم میں سکت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آزادی مفت نہیں ملی، نسلیں ذبح ہوئی ہیں، نسلوں کے خون اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں اور لاشوں کی قیمت پر یہ آزادی ملی ہے۔ بچوں کے سینوں میں نیزے پار ہوئے، لاکھوں بچوں نے یتیمی اور ممتا سے محرومی کا تاج سر پر سجایا، خاندان کے خاندان بکھرے، تب جا کر یہ آزادی ملی ہے۔ ایسے ہی نہیں مل گیا یہ وطن، ہزاروں شاہ فقیر ہوئے، جاگیردار گداگر ہوئے، لاکھوں گھروں والے بے گھر ہوئے، تب جا کے یہ آزادی ملی ہے۔ ایک نسل گدھوں کی خوراک بنی، ایک نسل کنووں اور درختوں پہ لٹکی رہ گئی، ایک نسل چلتی ریل گاڑیوں سے پھینکی گئی، ایک نسل کی عزتیں تار تار ہوئیں، ایک نسل گوشت کے ٹکڑوں میں بدلی، ایک نسل نیزوں پہ لٹکی، تب جا کے یہ آزادی ملی۔ لاکھوں شہیدوں کے خون سے وہ ناپاک رستے پاک ہوئے، ایک نسل بے نام و نشان ہوئی، ایک نسل صفحہ ہستی سے مٹی، تب جا کے یہ آزادی ملی ہے۔ ہاں، اس دن خوشیاں منائیے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر نہیں، سڑکوں پر ناچ گا کر نہیں، خوشی منائیے ان لاکھوں قربانیوں کا احترام دل میں رکھ کر اور اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر۔ یہ وطن قربانیوں کی لازوال داستان رکھتا ہے۔ قربانیاں دی گئیں تو یہ وطن بنا تھا، قربانیاں دی جا رہی ہیں تو یہ وطن بچا ہوا ہے۔ ہمیشہ اس وطن سے وفادار رہیے، شکر کیجئے پاکستان کے لیے، فکر کیجئے پاکستان کے لیے، مخلص رہیے پاکستان کے لیے، قدر کیجئے پاکستان کی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔